الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الحادین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبد الله بن مسعود قال قال رجل يا رسول الله أي ذنبي يا رسول الله أي ذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال ثم أن تزاني بحليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اسامہ. یہ پوری آیہ کریمہ. دوستان گرامی، آپ کے سامنے جو عبارت میں نے تلاوت کی ہے وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہے، اور اس کی روایت کر رہے ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس حدیث پاک کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور ابن ام عبد ہے. قبیلہ بنی حزیل سے آپ کا تعلق ہے. قدیم الاسلام اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے قدیم الاسلام کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے اسلام قبول کیا، اور یہ آپ صاحب ہجرتین بھی ہیں، یعنی ہجرت اول جو حبشہ کی طرف کی گئی اور ہجرت دوم جو مدینہ طیبہ کی طرف کی گئی، ان دونوں ہجرتوں میں آپ شامل رہے. غزوہ بدر اور تمام غزوات جتنے بھی دین متین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو ہوئے، ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل بھی رہے، اور آپ کے نالین بردار بھی تھے، اور آپ کے صاحب اسرار بھی تھے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر فرماتے تو سفر میں آپ کی مسواک مبارک اور آپ کا لوٹا شریف پانی والا آپ کے ساتھ رہتا، اور وہ تقریباً وہ ڈیوٹی جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انجام دیتے تھے. جب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو اس میں آپ کو کوفہ میں قاضی کے عہدہ پر فائز کیا گیا، اور عہد عثمانی میں آپ دوبارہ مدینہ پاک واپس تشریف لے آئے. 60 سال سے زائد کے قریب آپ نے عمر مبارک پائی، اور سن 32 ہجری میں مدینہ پاک میں وفات ہوئی.
اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ قرآن کریم یعنی مفسر قرآن بھی ہیں اور مفسر حدیث بھی، بہت بڑے زاہد اور عالم، اور خلفائے راشدین کے بعد انتہائی زیرک فقیہ اور عالم صحابی رسول آپ ہی کی ذات تھی۔ اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اکثر آپ کی ہی رائے کی پیروی فرماتے تھے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ بکسپنا میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہوں میں کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ یعنی اللہ کی بارگاہ میں جو گناہ ہے صغیرہ و کبیرہ، ان میں جو سب سے بڑا گناہ ہے حضور وہ کون سا ہے؟ تو جناب سرور کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ اس کے ساتھ اس کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یعنی شرک کرنا ہے۔ یعنی باوجود اس کے کہ انسان یہ جان جائے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے پھر وہ اس کی ذات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے، تو اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شرک کے بعد کون سا گناہ ہے کہ جو بڑا ہے؟ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار دینا کہ وہ ہمارے ساتھ کھائے گی، یعنی کھانے پینے کے ڈر سے، ان کی ضروریات کی وجہ سے، اس خوف سے کہ کل کو ان کی ضروریات ہم کھائیں گے یا ان کو کھلائیں گے، خود پہنیں گے یا ان کو پہنائیں گے۔ یعنی جہاں پر اللہ پر سے بھروسہ بالکل انسان کا اٹھ جاتا ہے، اور حضرت انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو کچھ کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں۔ بلکہ اگر میں یہ بات کہوں تو بے جانا ہوگی کہ دیکھیں بچہ دنیا میں بعد میں پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کی ماں کی چھاتی میں اس کی خوراک کا بندوبست پہلے فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر تھوڑا سا اس سے پیچھے بھی دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ ماں کے پیٹ میں کون ہے جو اس کو خوراک دے رہا ہے؟ کس ذریعے سے اللہ پاک اس کو خوراک پہنچاتا ہے؟ اور ایسی خوراک کہ وہ ہر قسم کے بول و برات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ سب اسی کی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ اگر انسان تدبر کرے تو اس ڈر سے کبھی بھی اپنی اولاد کو مارنا تو دور کوسنا بھی نہیں چاہیے کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے، اولاد بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جس نے اولاد عطا کی ہے وہ ان کی قسمت کا رزق بھی عطا کرے گا، لیکن کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو اولاد یعنی بیٹی رحمت کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں رحمت، اور بیٹے کی صورت میں جو نعمت اللہ پاک عطا فرمائے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت دین متین کے مطابق کرنی چاہیے، ان کو علم کی دولت سے سرفراز کرنا چاہیے، نہ کہ ہم ان کے دل میں کوئی دنیا داری کا جو خیال اور دنیا داری کا جو شوق ہے اس کو پیدا کریں۔ ماں باپ اولاد کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہوتے ہیں تقلید کے لیے۔ جب باپ نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی، تو یہ بات کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ بہت میں کہتا ہوں کہ کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ جس کے گھر میں دونوں ماں باپ نمازی ہوں اور وہ جو بچہ ہے وہ بے نمازی ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی۔ تو دوستان گرامی، پھر انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس کے بعد پھر کون سا گناہ ہے؟ تو پھر آقا علیہ السلام کے جو اس حدیث پاک کے الفاظ ہیں
اللہ اکبر، کہ اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا، یہ تیسرے درجے کا گناہ، سب سے بڑا شرک۔ پھر اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا، مار دینا، کوستے رہنا کہ شاید ہم ان کی روٹی روزی پوری نہ کر سکیں، ان کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ یہ ہمارا حصہ بھی کھا جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا گناہ جو ہے وہ پڑوسی کی بیوی سے زنا۔ زنا تو لفظ بڑا ہے، دور ہے، دین تو بدنیتی کی آنکھ سے دیکھنے سے بھی روکتا ہے۔ پڑوسی جس کے متعلق صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ ہمیں یہ گمان ہوتا تھا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کو اتنا حق دے رہے ہیں، کہیں وراثت میں بھی ہمسائے کو حقدار نہ بنا دیں، ہمسائے کو، کہ جس کا ہمسایہ راضی ہے وہ جنتی ہے، جس کا ہمسایہ ناراض ہے وہ دوزخی ہے۔ حقوق ہیں اس کے۔ فرمایا کہ اس کی بیوی پر، اس کی بیوی ہو، بیٹی ہو، اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، کسی پر بھی بری نگاہ ڈالنا اور کسی سے بھی ایسا راہ و رسم روا کرنا کہ جس سے آپ کسی غلط کاری میں، گناہ کبیرہ میں ملبس ہو جائے، تو یہ تیسرے درجے کا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیہ مبارکہ پڑھی جو میں نے حدیث پاک کے بعد کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، یعنی کہ اللہ نے تصدیق جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک جو آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ، پھر اولادوں کو ان کے کھانے کے خوف کی وجہ سے قتل کر دینا اس کے بعد چھوٹا گناہ دوسرے نمبر پر، اور اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا یہ تیسرے درجے کا۔ اور اس کی تصدیق میں فرمایا کہ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور نہ اس جان کو ناحق قتل کریں جسے اللہ نے حرام کیا، اور نہ ہی زنا کریں۔ دوستان گرامی، اس حدیث پاک سے یعنی شرعاً جو ہمیں سبق ملتا ہے کہ گناہ، ہر بری عادت اور ہر بری شے کا نام گناہ ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور اس کی بھی آگے تقریباً چار اقسام، آپ سمجھیں 4 قسموں کے یہ گناہ ہیں۔ یعنی ایک تو وہ گناہ ہوتا ہے کہ جو بغیر توبہ کے اللہ پاک معاف فرما دے، معاف نہ کرے، یعنی جب تک آپ اس گناہ کی توبہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کی معافی کسی صورت بھی مل نہیں سکتی۔ جیسے کفر کر لیا آپ نے، کوئی شرک کر لیا، اس سے توبہ تائب ہوں اور اپنے عقیدے کو درست کریں تو پھر اللہ پاک آپ کی توبہ کو قبول کرے گا اور وہ اس گناہ کی معافی مل جائے گی۔ اچھا، دوسرے کچھ ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی نیکیوں کے سبب ختم کر دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی بعض اعمال صالحہ آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سبب، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا ہے، سرزد ہو گیا ہے، تو اللہ ان نیک اعمال کی برکت سے ان سیئات کو، ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے وہ گناہ کہ جن کی امید ہو کہ اگر توبہ نہ بھی کر سکا تو اللہ معاف کر دے گا، جیسے حقوق اللہ کے کبیرہ گناہ، یعنی حقوق اللہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کہ ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے انسان سے،
بعض وقت نماز پڑھتے ہوئے بھی پوری نماز نہیں پڑھتا. یہاں پر میں ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین سے کہ آؤ میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا چور کون ہے. تو صحابہ اکبار رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا جو اپنے قیام کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے قعدے کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے جلسے کو پورا نہیں کرتا، جو اپنے سجدے کو پورا نہیں کرتا، وہ خائن ہے، نماز کا خائن ہے، خیانت کر رہا ہے، وہ چور ہے اپنی نماز کا. یعنی ہم تقاضے بشریت کے تحت کبھی نماز بہت سپیڈ میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، کبھی موقع ملے تو سکون سے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ نماز ہمیشہ سکون سے. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جماعت کا ٹائم ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں نماز کے لیے. جب بھی جائیں دوڑ نہ لگائیں، تدبر، آرام، سکون کے ساتھ ایک باوقار طریقے سے چلتے ہوئے جائیں، افراتفری نہ پھیلائیں. اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نماز ایک نماز پڑھ کے جو بندہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے اس کا تو درجہ ہی افضلیت کا مقام ہے اس کے لیے. اور پھر ایسے بندے کہ جو کچھ ایسے ہیں کہ جو اذان ہونے سے بھی پہلے 10 منٹ پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اذان ہونے پہ چلتے ہیں، اور پھر کچھ وہ تیسرے درجے والے کہ جو بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پہلے ہی انسان وقت سے 2-4 منٹ کہ اذان بھی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سنے. اس کا انتہائی اونچا مقام ہے، اس بات کا افضلیت ہے اس میں کہ اگر آپ ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں ہیں اور اس کے وقت سے پہلے آپ چلے گئے اور وضو بھی آپ نے کر لیا اور تیاری بھی آپ کر کے بیٹھیں گے، سارا کھاتا آپ کا اللہ کی بندگی میں لکھا جائے گا. تو وہ انسان سوچتا ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ انت التواب الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. میری نمازوں کی کوتاہی، روزوں کی کوتاہی، دیگر یہ جو اعمال میں نے کم کیے ہیں، وہ غفور الرحیم اپنی بخشش کے سبب، اپنے محبوب کی رحمت کے صدقہ ہمیں معاف فرما دے گا. اور چوتھے وہ گناہ کہ جن کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی ضروری ہو اور مخلوق کو راضی کرنا بھی ضروری ہو، جیسا کہ حقوق العباد. ہماری تو توجہ ہی نہیں ہے اس طرف. ہماری زبان سے کس کا دل دکھ گیا ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمارے ہاتھ سے کس کو کیا نقصان پہنچا ہمیں کوئی خبر نہیں، ہماری ذات کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کتنوں کو ہم نے نقصان پہنچا دیا ہمیں تو اس کی پرواہ نہیں. مجھے فائدہ ہونا چاہیے، میری ذات جو ہے وہ بچنی چاہیے، میرا نفع ہے، میرے گھر کا فائدہ، میری اولاد کا فائدہ، میری جائیداد کا فائدہ، میرے مال کا فائدہ. اس کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا. ماں باپ پڑے رہے پرواہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو. کروڑوں روپے کے مالک ہیں، بہن بھائی انتہائی غربت میں وقت گزار رہے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی کسی چیز کی. لوگوں میں زکوٰۃ بانٹتے پھریں گے، جو اپنے گھر میں حقدار ہیں ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. خود 6 قسم کے کھانے پکا کے کھائیں، ہمسائے کے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا موجود ہے یا نہیں، اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو. میرے آقا کریم علیہ السلام کا وتیرہ کیا تھا؟ لوگ ہزاروں نہیں لاکھوں درہم آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے، یعنی خالصتاً للہیت اور آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کے لیے کہ حضور یہ آپ کی ذات کے لیے ہے. آپ اس نذرانے آپ تصرف رکھتے ہیں، آپ جیسے خرچ کریں، لیکن آپ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے. چشمے زدن میں ایک درہم کو تقسیم کر دیا جاتا، اور پھر بھی اگر کوئی رہ جاتا تو لوگوں سے ادھار اٹھا کے اپنے کھاتے میں، اپنے حساب میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے اور بعد میں اس ادھار کو چکتا کر دیتے. لیکن سائل کو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتے تھے. ہم تو جھڑک دیتے ہیں.
ماں باپ ایک سے دوسری بار کوئی بات پوچھ لے تو وہ ہمیں گوارا نہیں کسی صورت میں، ہم تیار ہی نہیں ہوتے سننے کے لیے۔ یہ وہی ماں باپ ہیں جو 20 بار آپ سوال کرتے تھے بچپن میں، تو آپ کے ہر ایک بات کا ماتھا چوم چوم کے، منہ چوم چوم کے آپ کو جواب دیتے تھے، اپنے منہ سے لقمے نکال کے آپ کے منہ میں ڈالتے رہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ جو اللہ سے بھی توبہ کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے ہاں توبہ قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ناراض کیا ہے، جس کا حق مارا ہے، پہلے اس کو راضی کرو۔ جب تک وہ راضی نہیں ہے تب تک نہ اللہ معاف کرے گا، نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرمائیں گے۔ تو دوستان گرامی، اس حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وحدہ لا شریک ذات اس خلاق عالم کی ہے کہ جس نے صرف لفظ کن کہہ کر فیکون ہر چیز کو پیدا فرما دیا، جو ہر چیز کا ازلی، ابدی اور حقیقی مالک اور وارث ہے۔ ہر چیز اس کی رحمت کی محتاج ہے، ہر انسان اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جس کو جو ملا ہے وہ اسی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سرور کونین علیہ السلام تک ہر نبی کی جھولی میں جتنے معجزات ڈالے ہیں وہ اسی کی ذات والا صفات نے ڈالے ہیں۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کے ہاتھ سے مردے زندہ کروا لے، وہ کوڑوں کو شفا یاب کروا دے، وہ نابینوں کو بینائی عطا کروا دے، وہ چاند کو 2 ٹکڑے کروا دے، وہ سورج کو واپس پلٹا دے، وہ برس کے مریضوں کو ٹھیک کروا دے، وہ اپنے محبوب کے لعاب دہن مبارک میں ایسی برکت پیدا فرما دے کہ 2 آدمیوں کا کھانا 1500 صحابہ کھا جائیں تو کمی واقعہ نہ ہو۔ یہ اس کی عطا ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی دعا اور ہاتھ مبارک میں ایسی برکت عطا فرما دے کہ ابو ہریرہ کی گٹھلیوں کھجوروں والی تھیلی کو ہاتھ لگے اور میرے آقا برکت کی دعا کر دیں تو ساری زندگی اس تھیلی میں سے کھجوریں ختم نہ ہوں، اور کئی وسق، ایک وسق من سے بھی زیادہ کا ہوتا ہے، وہ اس میں سے بیچ چکے ہوں، صدقہ کر چکے ہوں، لوگوں کو تقسیم کر چکے ہوں، پھر بھی اس میں کمی نہ ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو جیسے، لیکن جس کو دیتا ہے وہ میرا اللہ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کما کے دیتا ہوں تو میری اولاد کھاتی ہے، بلکہ بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق اللہ تمہارے حصے میں، تمہارے ہاتھ میں، تمہارے کھاتے میں پہلے ہی ڈال دیتا ہے۔ اور تیسری کہ ہمسایہ حق، یہ تیسرا بڑا ظلم ہے، اپنی جان پر گناہ ہے کہ اگر آپ کسی ہمسائے کی، یہاں پر تو بیوی کا تذکرہ ہے، میں کہتا ہوں ہمسائے کی والدہ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، تو کبھی اپنے آپ کو ان جرموں میں، ان گناہوں میں ملوث نہ ہونے دیں کہ جو شرک کے بعد سب سے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم وقت توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، اس چراغ حدیث کی روشنی میں اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی کا سفر طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔